السلام علیکم ناظرین، ہم قرآن مجید کا مطالعہ کرتے ہیں کہ زمانہ قدیم میں بنی اسرائیل ایک ایسی قوم تھی جس کو اللہ تعالیٰ نے بے شمار نعمتوں اور برکتوں سے نوازا تھا، لیکن وہ اپنی ہٹ دھرمی کی وجہ سے بآخر ہند درگاہ ہو گئی، جبکہ یہی وہ قوم تھی جس نے فرعون مصر کے ظلم و ستم برداشت کیے۔ اور آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو فرعون کے احوال سنانے والے ہیں جس نے دعوی خدائی کے لیے ظلم و تعدی کو اپنا شعار بنایا، تو اللہ رب العزت نے اسے دریائے نیل کی بے رحم موجوں کے سپرد کرتے ہوئے اس کی آنے والی نسلوں کے لیے عبرت بنا دیا، جس کے متعلق کہا جاتا ہے کہ نہ صرف اس کی لاش پر وقت کے ساتھ ساتھ گوشت کا اضافہ ہوتا ہے، بلکہ ہر سال ایک مخصوص دن کو اس پر چوہے چھوڑے جاتے ہیں تاکہ وہ فالتو گوشت سے اپنے معدے کی ضیافت کر سکے، جیسا کہ اوراق مصر کی تاریخ سے شہادت ہے کہ ہر حاکم کو اس کے اصلی نام کے بجائے فرعون کے لقب سے یاد کیا جاتا ہے، اور خاص طور پر وہ فرعون جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں فرعون تھا۔ وہ اپنی جھوٹی خدائی کا بھی دعوے دار تھا، اور جب اللہ کے اس جلیل و قدر پیغمبر کو یہ حکم ہوا کہ فرعون کے پاس جاؤ، وہ سرکشی کر رہا ہے اور اسے اللہ کی وحدانیت کا پیغام دو، تو آپ علیہ السلام حکم الہی کی بجا آوری میں دربار شاہی پہنچے، منصب نبوت ادا کیا، تو اس بدبخت نے قبول کرنے کی بجائے مزید سرکشی اختیار کی اور کہا کہ نعوذ باللہ یہ جادوگر ہے، اور پھر آپ علیہ السلام کے مقابلے میں اس دور کے نامور جادوگروں کو طلب کیا، جنہوں نے اس شیطانی علم کے زور پر جب اپنی رسیاں آپ علیہ السلام کی طرف پھینکیں تو وہ سانپوں کا روپ دھار گئیں، جس پر حکم الہی آیا کہ موسیٰ اپنا عصا ان کے سامنے پھینک دو، اور جو ہی آپ علیہ السلام نے اپنا عصا مبارک زمین پہ پھینکا تو ایک اژدہا کی صورت اختیار کر گیا اور سب سانپوں کو نگلنے لگا۔ اس معاملے کو دیکھ کر جادوگر جان گئے کہ یہ ہرگز جادو نہیں بلکہ کوئی آسمانی قوت ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہے، سو انہوں نے وہیں توبہ کرتے ہوئے دین موسیٰ علیہ السلام کو قبول کر لیا، جس پر فرعون نے آگ بگولا ہوتے ہوئے کہا کہ میں تمہیں آگ کے عذاب سے ڈراتا ہوں، لیکن ان جادوگروں نے اپنے فیصلے سے پسپائی اختیار نہ کی، اور نہ صرف فرعون جناب موسیٰ بلکہ آپ کے پیروکاروں کا بھی جانی دشمن بن گیا۔ ناظرین گرامی، شاید ہمارے بہت سے دوست اس حقیقت سے آگاہ ہوں گے کہ حکمت خداوندی کی بدولت آپ علیہ السلام کی پرورش بھی اسی فرعون کے ہاں ہی ہوئی، بلکہ ایک دفعہ جب آپ نے اپنے بچپن میں اس فرعون کی داڑھی کو پکڑ کر کھینچا تو اس نے کہا کہ مجھے گمان ہوتا ہے کہ یہ وہی بچہ ہے جو آگے چل کر میری سلطنت کا دشمن ہو اور اس کی تباہی کا باعث بنے، مگر حضرت آسیہ جو اس کی زوجہ محترمہ تھیں اور جنہوں نے آپ کو گود لے رکھا تھا، فرمایا کہ یہ تو معصوم ہے اور ان باتوں کی تمیز نہیں رکھتا، جس پر فیصلہ ہوا کہ اس کے سامنے ایک برتن میں پھول اور دوسرے میں دہکتے ہوئے انگارے رکھے جائیں، اور اگر وہ انگاروں کو چھوڑ کر پھولوں کی طرف متوجہ ہو تو پھر فرعون کا وہم درست ہے، سو اسی طرح کیا گیا، اور جب وہ برتن آپ کے سامنے رکھے گئے تو آپ نے آگ کا ایک انگارہ اٹھا کر اپنے منہ میں ڈالنے کی کوشش کی، جس سے نہ صرف آپ کا ہاتھ جل گیا بلکہ زبان مبارک بھی متاثر ہو گئی، جس کی وجہ سے تا عمر بولنے میں آپ کو مشکلات کا سامنا ہوا۔ ناظرین، بعد از نبوت اور بیان کردہ جادوگروں کے اس واقعے کے بعد فرعون نے بھی بنی اسرائیل پر مظالم کی تمام حدیں عبور کر دیں۔ ادھر اوذی عہد میں ایک اور بدبخت قارون، جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ بھی آپ کے رشتہ داروں میں سے تھا، اپنے دور کا انتہائی دولت مند شخص تھا، سو جب آپ علیہ السلام نے اس کو اس کے مال میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا حکم دیا تو وہ بھی آپ علیہ السلام کے مخالف ہو کر فرعون کا ساتھی بن گیا، جس کے بارے میں معتبر ترین شہادتیں ہیں
کہ جناب موسیٰ علیہ السلام کے حکم سے زمین نے اس کو اور اس کے خزانوں کو نگل لیا، اور اب فرعون کی فرعونیت میں دن بدن اضافہ ہوتا رہا، جس کی بدولت بنی اسرائیل کی زندگی تلخ تر ہو گئی۔ اور بآخر اللہ نے آپ علیہ السلام کو حکم دیا کہ بنی اسرائیل کو لے کر مصر سے ہجرت کر جائیں، اور اس مقصد کے لیے جب آپ علیہ السلام اور آپ کے پیروکاروں نے دریائے نیل، جو کہ راستے کی رکاوٹ تھا، کو عبور کرنے کا فیصلہ کیا، تو حکم الہی سے نیل کے درمیان یوں راستہ پیدا ہو گیا کہ اس کے دونوں جانب پانی کی دیواریں کھڑی ہو گئی، مگر درمیان کی جگہ خشک تھی، جہاں سے گزر کر بنی اسرائیل خیریت پار اتر گئے۔ جبکہ اسی دوران فرعون وقت بھی اپنے ساتھیوں سمیت نیل کے کنارے پہنچ چکا تھا۔ اس نے بھی اسی راستے کو دیکھتے ہوئے اپنے ساتھیوں کو حکم دیا کہ وہ اس کے ساتھ ساتھ اس میں اتر جائیں۔ سو جب وہ اس اپنی تجویز پر عمل کرتے ہوئے نیل پر اترا اور بنی اسرائیل دریا کے دوسرے کنارے تک پہنچ گئے کہ اچانک دریا کا وہ پارٹ جو حکم الہی کی وجہ سے وجود میں آیا تھا بھر گیا، جس کی وجہ سے فرعون اور اس کے ساتھی نیل کی بے رحم موجوں کی زد میں آ گئے، اور اب اس کے وہ ساتھی جو اسے خدا مان کر اس کے ساتھ اللہ کے پیغمبر سے جنگ کے لیے جا رہے تھے، انہوں نے موت کو سامنے دیکھتے ہوئے چلا کر کہا، اے فرعون، پانی کو حکم دو کہ وہ ہمیں نگلنے سے باز رہے۔ مگر اس موقع پر وہ یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ فرعون خود، جو کہ موجوں کی تھپیڑوں کی زد میں تھا، نہ صرف اپنی جان بچانے کے لیے ہاتھ پاؤں مار رہا تھا، بلکہ چلا چلا کر کہہ رہا تھا کہ موسیٰ، مجھے بچاؤ، میں تمہارے خدا کو تسلیم کرنے کا اعلان کرتا ہوں۔ اور اس منظر کو قرآن مجید نے کیا ہی خوب انداز میں بیان کیا ہے۔ ہم بنی اسرائیل کو پانی سے نکال کر لے گئے، جبکہ فرعون اور اس کے لشکر ظلم کی نیت سے ان کے تعاقب میں چلے، حتیٰ کہ فرعون جب ڈوبنے لگا تو اس نے پکار کر کہا کہ میں بھی بنی اسرائیل کے رب پر ایمان لاتا ہوں، مگر جب ایمان لانے کا وقت گزر چکا تھا، سو جناب موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اس سے پہلے تو سرکش اور ظالم تھا، لہٰذا توبہ کا وقت گزر چکا ہے۔ مزید اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اب ہم تمہاری لاش کو ہی بچائیں گے تاکہ تم دوسروں کے لیے سامان عبرت بنو۔ اور اگرچہ بہت سے انسان ایسے ہیں جو ہماری نشانیوں سے غفلت کرتے ہیں، ناظرین کرام، اس قرآنی حوالے کے مطابق یہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ اس کا جسم آنے والی نسلوں کے لیے بطور عبرت محفوظ کر لیا گیا ہے، جو کہ 1898 میں دریائے نیل کے کنارے وادی شاموں سے ایک حنوط شدہ لاش کی صورت میں ملا، جس کو بعد میں قاہرہ منتقل کر دیا گیا، اور اس وقت سے اب تک اس فرعون وقت کی یہ ممی قاہرہ کے عجائب خانہ میں دشمنان خدا کے لیے سامان عبرت کے طور پر موجود ہے، جس کا سر اور گردن اگرچہ سامنے ہے مگر جسم کا باقی حصہ کپڑے میں ملبوس ہے۔ ناظرین، اس بدبخت کی لاش پر مزید تحقیق کے لیے ایک شہر آفاق ڈاکٹر مورس نے اس کے جسم کے باقی حصوں کی بھی تصاویر لیں اور اس کی موت کے اسباب تلاش کرنے کی کوشش کی، جبکہ بعدازاں اس کی لاش کو فرانس بھی لے جایا گیا، جس کے بعد تمام تحقیقات کی روشنی میں یہ بات سامنے آئی کہ اس کی موت کی وجہ اگرچہ غرق آب ہونا ہی تھا، تاہم فوری سبب اس کے سر پر لگنے والی وہ چوٹ تھی جو اس کی پیشانی پر لگی، اور وہ جہنم کا رزق بن گیا۔ جبکہ یہ چیزیں بھی سامنے آئی ہیں کہ اس کی لاش زیادہ عرصہ پانی میں موجود نہ رہی، بلکہ اسے نکال کر حنوط کر دیا گیا، اور پھر ایک زمانہ کے بعد یہ 19ویں صدی میں دنیا کے سامنے آئی، گویا کہ اس کی دریافت اس قرآنی شہادت کی تصدیق تھی
کہ ہم اس کی لاش کو آنے والی نسلوں کے لیے عبرت بنا کر محفوظ کریں گے۔ ناظرین، اس دور میں یہ رواج عام تھا کہ فرعون مصر کی لاشوں کو محفوظ کرنے کے لیے حنوط کر دیا جاتا تھا، جن میں سے کئی آج بھی محفوظ ہیں، مگر مقام حیرت یہ ہے کہ اس کی لاش پر اب بھی نیا گوشت پیدا ہوتا ہے، جس کو ختم کرنے کے لیے ہر سال 15 مارچ کو اس پر چوہے چھوڑے جاتے ہیں۔ لیکن صاحبان علم و دانش جانتے ہیں کہ اس کی حقیقت کیا ہے۔ اس کی حقیقت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، چونکہ یہ نظام فطرت ہے۔ البتہ اللہ تعالیٰ نے خود اس باغی کو نشان عبرت بنایا، جس کی اس نے خود گواہی دی ہے، اور ہمیں اس سے آگے بڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ ناظرین، ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے لائک کریں، شیئر کریں۔